بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور آپ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے علاقے میں جانا ہے۔ میں قاری اسد عرفان صاحب اور ادیب یعقوب صاحب، ان کی پوری ٹیم، تمام رفقاء کرام کو شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا۔ اور تمہید کے بغیر اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ربیع الاول کے مہینے میں اجتماعات ہوتے ہیں۔ اجتماعات دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ولادت کی بات کرتے ہیں، کچھ روز رسالت کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی بات ہے، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ولادت کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ رسالت کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، پھر ولادت کی بات میں وہ حسن کی بات کرتے ہیں، اونٹنی کی بات کرتے ہیں، گھر کی بات کرتے ہیں، مکان کی بات کرتے ہیں، بچپن کی بات کرتے ہیں، اسی بات میں جبرائیل کی بات کرتے ہیں، اسی بات میں گھر کی بات کرتے ہیں، اور دائی کی بات کرتے ہیں، اور محبت کی بات کرتے ہیں، اور تاریکی و روشنی کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب ولادت کے ذہن میں آتا جاتا ہے تاکہ نبی کی یہ والی زندگی بھی کھلے۔ اور کچھ لوگ رسالت کی بات میں آپ کی سیرت کی بات کرتے ہیں، آپ کے کردار کی بات کرتے ہیں، گفتار کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، اعمال کی بات کرتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، اللہ نے حضور کی ولادت کی بات کو بھی باقی رکھنا ہے، رسالت کی بات کو بھی، ولادت کی بات کو بھی باقی رکھنا ہے، رسالت کی بات کو بھی باقی رکھنا ہے۔ اب باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیشہ اس کا بندوبست کیا کہ ہر طبقے کو ایک کام دے دیا، وہ اس کام کے ساتھ لگا رہا۔ اس کی مثال آپ سنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت ہے، وہ پوری سیرت معلوم کرنے کے لیے کئی طریقوں کی ضرورت ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت ہے، حضور گھر میں کیسے رہتے تھے، حضور اٹھتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے، حضور کھانا کیسے کھاتے تھے، حضور پانی کیسے پیتے تھے، حضور بیوی کو کیسے بلاتے تھے، حضور بچوں کو کیسے اٹھاتے تھے، حضور پیار کیسے کرتے تھے، حضور محبت کیسے کرتے تھے۔ یہ بات سیرت کی ہے یا نہیں ہے؟ سیرت کی ہے یا نہیں ہے؟ بھئی آپ حضور علیہ السلام کی باہر کی زندگی بھی آ جائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کیسے کرتے تھے، معاشرت کیسے کرتے تھے، ہاتھ کیسے ملاتے تھے، وفود سے کیسے ملتے تھے، بات کیسے کرتے تھے، مسجد میں کیسے جاتے تھے، مسجد سے کیسے نکلتے تھے، اور وضو کیسے کرتے تھے، اور باہر کیسے آتے تھے، اور بیت اللہ میں کیسے جاتے تھے، اور میدان میں کیسے گئے تھے، اور تلوار کیسے اٹھائی تھی، اور تیر کیسے اٹھایا تھا، اور نیزہ کیسے چلایا تھا، اور جناب آپ نے پگڑی کیسے پہنی تھی، اور باہر کیسے آئے تھے، اور داخل کیسے ہوئے تھے، اور چلے کیسے تھے، اور رفتار کیسے تھی، اور گفتار کیسے تھی، اور دائیں کون تھا، اور بائیں کون تھا، اور آگے کون تھا، اور پیچھے کون تھا، اور آیا کون تھا، اور گیا کون تھا، اور ملے کس سے تھے، اور کس سے نہیں ملتے۔ یہ بھی معاشرے کو اس کی معلوم ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ضرورت بھی ہے۔ پتہ چلا گھر کی زندگی بھی ضرورت ہے، باہر کی زندگی کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ زندگی گزارنے کے لیے حضور کی گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی دونوں معلوم ہونی چاہیے۔ اور دونوں معلوم ہونے کے لیے اب گھر کا آدمی اندر جا کر معلوم کرے، یہ مشکل ہے، گھر کا بندہ باہر آ کر معلوم کرے، یہ مشکل ہے۔ تو زندگی کو محفوظ کیسے بنائے؟ اللہ نے زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے دو طبقے بنا دیے، ایک کو گھرانہ کہہ کر گھر دے دیا، اور ایک کو یارانہ کہہ کر محبت دے دی۔ ایک طرف گھرانہ دے دیا، ایک طرف یارانہ دے دیا۔ گھرانے میں گھر کی زندگی کو آگ سے محفوظ کیا، رات کو سوتے کیسے، کس پہلو پہ سوتے ہیں، کس پہلو پہ جاگتے ہیں، اٹھ کر کیا کرتے ہیں، بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، مسواک کیسے اٹھاتے ہیں، کپڑے کیسے بدلی کرتے ہیں، کرتا کیسے پہنتے ہیں، پگڑی کیسے پہنتے ہیں، لباس کیسے پہنتے ہیں، دایاں ہاتھ کیسے استعمال کرتے ہیں، کھانے میں کیسے بیٹھتے ہیں، لقمہ کیسے توڑتے ہیں، پانی کتنی سانسوں میں پیتے ہیں، گھر کا ماحول کیا ہے، گھر کا ماحول کیا ہے، چادر کیسی ہے، چار دیواری کیسی ہے، کمبل کیسی ہے، بستر کیسا ہے، بستر پر کون ہے، آنگن کیسا ہے، کھڑکی کیسی ہے، دخول کیسا ہے، خروج کیسا ہے۔ یہ زندگی کا شعبہ حضور کا معلوم ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، مولانا سب بتاؤ یہ سب کیسے پتا چلا؟ میں نے بلادر ببانگے کھلے الفاظ میں کہہ دیا، ان بتانے والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی، کیا کہتے ہیں؟ یہ جو دنیا میں غلط چورن
بیچا جا رہا ہے، میں نے اس کی بنیادوں میں ہاتھ ڈال دیے، میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا، تمہیں بتاؤں گا اس امت کے اہل بیت کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، صحابہ کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اہل بیت کو جدا کر دے، گھر کی زندگی معلوم نہیں، صحابہ کو جدا کر دے، باہر کی زندگی معلوم نہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے پاس گھر کی زندگی بھی ہے، باہر کی زندگی بھی ہے، معاشرت کی زندگی بھی ہے، معیشت کی زندگی بھی ہے، دروازے کی زندگی بھی ہے، دروازے کی زندگی بھی ہے، باہر کی زندگی بھی ہے۔ اگر گھر کا ماحول اہل سنت بتاتے ہیں تو بدر کا ماحول بھی اہل سنت بتاتے ہیں۔ بس اتنا کہتے ہیں جب گھر کے دروازے سے اندر جاؤ تو تمہیں خبر دینے والی کا نام صدیقہ ہے، اور جب باہر بدر کے خیمے میں اندر جاؤ تمہیں بتانے والے کا نام صدیق ہے۔ توجہ، اگر کوئی اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی توہین کرے یہ غدار ہے۔ اگر کوئی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی توہین کرے یہ بھی غدار ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی توہین کرے یہ بھی غدار ہے۔ ہم اہل سنت کے اسٹیج سے اسے بھی رد کرتے ہیں، اسے بھی رد کرتے ہیں۔ ہم نہ گھرانے پر حملہ ہونے دیں گے، نہ یارانے پر حملہ ہونے دیں گے، تراکی قدم نبی کی سیرت پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پہرے دار ہیں نبی کی سیرت کے، صورت کے، جلال و جمال کے، اور سناؤں سے نبی کی سیرت، صورت، جلال، جمال اگر کہیں سے ملتا ہے یا وہ اہل بیت ہیں یا وہ صحابہ ہیں۔ دوسری بات سمجھیے، دھوکہ مت دو قوم کو۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے میرے مخاطب نوجوان ہیں، جو نوجوان ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ نوجوانوں، پیغام تم نے آگے دینے، انہیں کہہ دو اب تمہارا یہ چورن بکے گا۔ جو بھی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی توہین کرے اس کا راستہ روکیں گے۔ جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی توہین کرے اس کا راستہ بھی روکیں گے۔ اور ان دونوں کا سبھی کچھ ہو سکتا ہے مگر اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی واسطہ۔ اور یہ دہشت گردی، تخریب کاری، انتہا پسندی کی بات نہیں ہے، یہ غیرت مندی کی بات ہے۔ اگلی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں۔ میں ان سے بتانا چاہتا ہوں صحابہ اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، علیحدہ گروہ نہیں ہے، علیحدہ مذاہب نہیں ہے، علیحدہ مسالک نہیں ہے، علیحدہ طریقہ نہیں ہے، ان کی سوچ علیحدہ نہیں ہے۔ کوئی کہے گا کیسے؟ میں نے کہا ان کا کلمہ ایک ہے، ان کی نماز ایک ہے، ان کا روزہ ایک ہے، ان کا عقیدہ ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا خدا ایک ہے، ان کا دین ایک ہے، ان کی اذان ایک ہے، ان کی نماز ایک ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کی اذان میں، نماز میں، عبادت میں، معاملات میں کوئی اختلاف ہے، کوئی اختلاف ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور ایک بات بھی اور اسٹیج پر علماء کی نظر بھی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں اختلاف ہے، ندیم یعقوب صاحب توجہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں اختلاف ہے، میں نے ان سے کہا غلط کہتے ہو، مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ بھئی خلافت کا مسئلہ مسلمانوں میں اختلافی نہیں ہے، کلمہ مسلمانوں میں اختلافی، قرآن مسلمانوں میں اختلافی، ایمان مسلمانوں میں اختلافی، نماز مسلمانوں میں اختلافی، حج مسلمانوں میں اختلافی، ارکان مسلمانوں میں اختلافی، ایمان مسلمانوں میں اختلافی، عقیدہ مسلمانوں میں اختلافی نہیں ہے۔ حنبلی، شافعی، مالکی اور جناب حنفی اور دیوبندی اور بریلوی اور مقلد اور غیر مقلد دنیا کے جتنے مسلمان ہیں سب اس بات میں متفق ہیں صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ جس کو میں یوں کہتا ہوں سنبھال کے رکھو یہ فرقے جو تمہارے ہیں۔
سنبھال کے رکھو یہ فرقے جو تمہارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی، کوئی اختلاف ان میں۔ اسی لیے مولانا معاویہ صاحب کہہ رہے تھے پہلا وقت آیا، جناب انصار جمع ہوئے، انہوں نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، اور وہ ساتھ ہیں، ہم میں سے خلیفہ ہوں گے۔ میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نقطہ ساتھ اور لگاتا ہوں، انصار تو پھر بھی جمع ہوئے، انہوں نے تو یہ کہا نبی کی حدیث سامنے آنے سے پہلے کہ ساتھ خلیفہ ہونا چاہیے، اہل بیت تو جمع ہوئے ہی نہیں۔ اہل بیت تو جمع، انہوں نے کہا ہی نہیں کہ ہم میں سے بھی کوئی، ان نے کہا ہی نہیں ہم میں سے کوئی خلیفہ ہوگا، ان نے کہا ہی نہیں ہم میں سے فلاں خلیفہ، انہوں نے تو نام ہی نہیں لیا، وہ تو بیچ میں آئی نہیں، وہ تو بولے ہی نہیں، پتا چلا وہ پہلے سے ابو بکر کے ساتھ تھے۔ کسی نے کہا پہلے کیسے تھے؟ میں نے کہا جب نبی نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا، علی نے پیچھے کھڑا ہو کر اسی وقت بتا دیا تھا علی کسی اور کے ساتھ نہیں، ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اور توجہ کرنا ایک جملے پر، اور یہ جملہ بھی بڑا اہم ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ میرے بعد خلیفہ کس کو ہونا چاہیے، تو حضرت علی نے کہا اگر آپ نے کسی کا نام پیش کیا تو ہم اختلاف کریں گے، اگر آپ نے کسی کا نام پیش کیا تو ہم اختلاف کریں گے، سوائے اس کے ایک آدمی کا اگر نام پیش کرو گے تو علی اختلاف نہیں کرے گا، علی اختلاف نہیں کرے گا، کسی اور کا نام پیش کرو گے اختلاف ہوگا، ایک نام پیش کرو گے اختلاف نہیں ہوگا۔ ابو بکر نے پوچھا وہ کون سا ہے، تو علی کی زبان سے جو نام نکلا ہے اسے کہتے ہیں عمر۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عمر ہوگا تو اختلاف نہیں ہوگا، کسی اور کو نہیں مانیں گے سوائے عمر کے۔ ارے بابا یہ پہلے دا ہوا ہی نہیں، انہوں نے میٹنگ ہی نہیں کی، کوئی نام پیش ہی نہیں کیا، میدان میں آئے ہی نہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال ہے تشیع جوانوں سے، ابھی ایک بچہ مجھے ملا، اس نے کہا مولانا صاحب میرا پورا خاندان شیعہ ہے، آپ کے سوال سنتا رہتا ہوں، سن سن کر میں سنی ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سن سن کر میں سنی ہو گیا۔ اب سوال یہ سوچا میں سوال کرتا کہ جناب انصار جب بیٹھے ابو بکر گئے، ابو بکر نے حدیث سنا کہ خلیفہ کس سے ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ قریشی ہوگا۔ ان کو بات یاد آ گئی، ان نے تسلیم کر لیا۔ کیا کر لیا؟ انہوں نے حدیث سنا دی کیا علی کو من کنت مولا فاذا علی المولا، حدیث یاد نہیں تھی؟ بولے یاد نہیں تھی؟ کہیں کیوں نہیں؟ بتائی کیوں نہیں؟ سنائی کیوں نہیں؟ استقبال کیوں نہیں کیا؟ پیش کیوں نہیں کی؟ یہ کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو؟ خلافت کا اعلان تو پہلے ہو چکا ہے، یہ بات تو ختم ہو چکی ہے، کیوں کر رہے ہو؟ وہ پڑھ ہی نہیں رہے، وہ نہ پڑھ کر اہل تشیع ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس کا مطلب خلافت ہے ہی نہیں۔ خلافت اگر ہوتا علی بولتے، علی نے تو اس کا معنی خلافت سمجھا نہیں، یہ کون سا ہے جو اس کا معنی خلافت سمجھا ہے؟ اور اب سمجھے، اس کے بعد اس کا معنی حسن بھی نہ سمجھے، حسین بھی نہ سمجھے، فاطمہ بھی نہ سمجھے، کسی نے بھی حدیث پیش نہیں کی کہ نا انہیں روک کو اور جا کر کہو نبی کی حدیث تو یہ، نبی نے خم پہ تو یہ کہا تھا، فلاں عید منانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا عید کیوں منا رہے ہو؟ اعلان ہوا تھا، میں نے کہا خلافت ملی تھی کہ نہیں؟
کچھ چیز ملے نہ چھن جائے اس پر قید ہے یا ماتم؟ ذرا بڑوں سے پوچھو اب تم نے کرنا ہے کہ عید منانی ہے اس لیے کہ خلافت ملی تو پوچھی پہلی دفعہ پہلے خلیفہ نہیں بنے تو یہ حدیث حضرت علی نے کیوں نہیں سنائی؟ اس لیے نہیں سنائی کہ اس کا معنی خلافت بنتا نہیں تھا تو بابا کوئی اور آیا ہی نہیں، اور آتا کیسے؟ آتا کیسے کوئی اور آتا کیسے؟ اس کا نوٹیفیکیشن کہیں اور سے نہیں حجرے سے ہوا ہے۔ مسلح پہ بھیجو، کیا کرے؟ آقا کیسے بھیجے؟ کا نوٹیفیکیشن ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صحابہ اہل بیت کے ذریعے سے نبی کی زندگی ہم تک پہنچی ہے۔ صحابہ اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، محبت کے رشتے تھے، کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا۔ چلتے جائیے، حضرت علی کا دور ہو گیا، سنو میری بات، اختلاف خلافت پر نہیں ہے، اختلاف خلافت پر نہیں، اختلاف قصاص پر ہے۔ باریک سجودہ کہتا ہے قصاص پر ہے۔ عثمان کے قصاص کی بات تو پہلے ہو چکی ہے۔ کب ہو چکی ہے؟ کب ہو چکی ہے؟ یہ تو نبی کے زمانے میں ہو چکی ہے۔ جب حضور نے بھیجا لوگوں نے کہا عثمان شہید ہو گئے، عثمان تو ہوئے ہی نہیں تھے۔ حضور نے سب کو بلایا اور بلا کر بیعت کی، اور بیعت کرنے والوں میں علی کی۔ یہ اختلاف ہے یا محبت ہے؟ اختلاف ہے یا محبت ہے؟ ان بیعت کرنے والوں میں کون ہے؟ علی بھی ہے، بیعت کرے 1400 صحابہ ہیں، 1400 صحابہ۔ ہاں عثمان وہ ہے جن کی بیعت کرنے والوں سے اللہ نے رضا کا اعلان کر کے کہا لقد رضی اللہ، رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ بیعت کر لی، عثمان شہید۔ اب تو ہو گئے نا، قصاص تو باقی ہے نا۔ معاویہ کو کیا کہتے ہو؟ یہ بات تو حضور کی ہے، قصاص کا مطالبات بات حضور کی ہے کہ عثمان کے خون کا ہم کیا لیں گے؟ اختلاف اس پر بھی نہیں کہ قصاص نہیں لیں گے، اختلاف اس پر ہوا کہ اب لیں گے یا بعد میں لیں گے۔ سمجھنا، حضرت معاویہ کہتے ہیں قصاص اب لیں گے، علی کہتے ہیں بعد میں لیں گے۔ حکومت مستحکم ہونی چاہیے، خلافت کا مسئلہ ہی نہیں، قصاص کا مسئلہ ہے۔ دونوں کی رائے صحیح ہے، دونوں کی بات صحیح ہے، دونوں نے رکھی صحیح ہے، دونوں کا فلسفہ صحیح ہے۔ یہ شو کہہ رہے، وہ شو کہہ رہے، علی کی رائے اس لیے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے کہ حالات اس کے اجازت نہیں دیتے۔ اس بنا پر جنگ ہو گئی ہے، اور جناب سب کچھ ہونے کے بعد دنیا کو بتائے امت میں اختلاف ہوتا ہے، امت میں اختلاف ہوتا ہے، امت سے نہیں۔ امت میں اختلاف ہو گیا پھر امت میں اتحاد ہو گیا، امت میں اختلاف ہو گیا پھر امت میں اتحاد ہو گیا۔ امت میں اتحاد کیسے ہوا؟ پھر نبی کے نواسے نے، جگر گوشہ بطول نے، علی کے خون نے، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر نے، یعنی سیدنا حسن نے، یعنی جناب سرور کونین کے خاندان کے ایک پھول نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے بکھری ہوئی امت کو ایک کر دیا، اور آج تک امت ایک ہے۔ وہ شخص امت میں نہیں جو حسن اور معاویہ کی صلح کو مانتا نہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا 3 ملکوں کی آپس میں معاہدہ ہوا ہے، ایک طبقے کو تکلیف ہو گئی۔ میں نے کہا تم بڑے سادے ہو، تم نے اسے پڑھا نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جسے تکلیف ہوئی ہے اسے آج سے نہیں ہے، اسے ابو بکر کی خلافت سے عمر کی حکومت سے تکلیف ہے، عثمان کی حکومت سے تکلیف ہے، انہیں حسن کی صلح سے تکلیف ہے۔ اور یاد رکھنے والی بات، جب بھی صلح کی آئے گی یہ طبقہ تمہیں روتا ہوا ملے گا اور کمیونٹی پر اترا ہوا ملے گا، لیکن امت نے اختلاف کر کے بھی بتا دیا اور اتحاد کر کے بھی بتا دیا۔ اس سارے معاملے میں جب امت میں اختلاف تھا کلمہ ایک ہی تھا، کلمہ، نماز، اذان، عبادت، قرآن۔ جس طبقے
نماز بھی لے دو، کلمہ بھی لے دو، عبادت بھی لے دو، ایمان بھی لے دو، ایمان بھی لے دو، یہاں تک قرآن بھی لے دو، اس کا امت میں اختلاف ہے یا امت سے اختلاف ہے؟ جن لوگوں کا امت سے اختلاف ہے انہیں واضح کہنا چاہتا ہوں یہ امت کا مسئلہ ہے، بار والوں کا مسئلہ ہے ہی، بار والوں کا مسئلہ ہم جانتے ہیں، امت والے جانے، گھر والے جانے، علی بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، نبی کی سیرت ہو یا نبی کی صورت ہو، نبی کی فضیلت ہو یا نبی کا بچپن ہو، نبی کا لڑکپن ہو یا نبی کی جوانی ہو، ہر چیز ہم تک جنہوں نے پہنچائی وہ کون ہے؟ ایک بار پھر ایک اور موسم جو ہے وہ گرم ہو گیا اور وہ یہ ہو گیا کہ جناب بل پاس ہونا چاہیے، چوہی بل کی بات آتی ہے بلوں سے چند چوہے نکل آتے ہیں، بھئی بل کی بات کیا ہے؟ قانون بننا چاہیے، اہل بیت کے گستاخ کو کیا ملنی چاہیے؟ سزا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تم اہل بیت کی بات کرتے ہو، گستاخ کی سزا پر ڈرتے کیوں؟ میں تو خوش ہوتا ہوں اور میں اتنے بڑے اجتماع میں مطالبہ کر رہا ہوں، اہل بیت کے گستاخ کی سزا عمر قید نہیں، سزائے موت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ اور سزائے موت اسے عدالت میں نہ دی جائے، سزائے موت گستاخ اہل بیت کو چونچ پر دی جائے، چونچ پر سب کے سامنے دی جائے اور سزا دینے کے بعد اسے پاس چھوڑا نہ جائے، نیچے اتارنے کے بعد گاڑی سے پھانک کر گھسیٹا جائے، گھسیٹا جائے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، تو مجھے کہتے ہیں بیت کا گستاخ ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں اسے سزائے موت ملنی چاہیے، چوٹ پر ملنی چاہیے، گاڑی کے پیچھے اسے لپیٹ کر گھسیٹا جائے، لوگ اسے پتھر مارے، دنیا کو پتہ چلے یہ نبی کے اہل بیت کا گستاخ ہے۔ یہ میرا مطالبہ ہے، تم اگر کہتے ہو صحابہ کو مانتے ہو تم بھی مطالبہ کرنا چاہیے، تم مطالبہ کرو کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے عمر قید نہیں، سزائے موت ملنی چاہیے، اسے چوک پر نہیں، اسے گھاٹ میں نہیں، چوک پر پھانسی دینی چاہیے، اسے گھسیٹا جانا چاہیے۔ آپ کو مطالبہ منظور ہے یا منظور نہیں ہے؟ شروع نہیں، جیبوں سے موبائل نکالیں، لائٹیں جلائیں، یہ کھڑے تھوڑے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر سے کھڑے یہ تھکے ایک دفعہ بیٹھ جائیں، لائٹیں جلانے کے لیے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر لائٹیں جلائیں، پیچھے جو کھڑے وہ بھی جلائیں، جزاک اللہ۔ 1 منٹ میں ماحول بنا دیا، جزاک اللہ۔ وہ پیچھے والے بھی لائٹیں جلا لیں، جو کھڑے وہ بھی لائٹیں جلا لیں، پیچھے والے بھی لائٹیں جلائیں۔ مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے بیٹھ کے، کھڑا کوئی نہ ہو، بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے او بھائی چوکی والے بیٹھ۔ یہ مطالبہ منظور ہے آپ کو؟ یہ مطالبہ منظور ہے؟ سزائے موت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں جی قانون کا غلط استعمال ہوگا، میں نے کہا زبان کا غلط استعمال روک دو، قانون کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ تمہاری زبان کا غلط استعمال ہے، عقیدہ کا غلط استعمال ہے، اور ہمارے پاس کراچی سے لے کر دل تک ہزاروں جو ہے وہ FIR موجود ہیں، تمہاری گستاخیاں موجود ہیں، چھوٹوں کی بھی بڑوں کی بھی موجود ہیں، جن نے گستاخیاں کی ہیں، ایسے گستاخوں کو سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ ہم صاحب اہل بیت کے لوگ کریں، ہم کہتے ہیں سزا ملنی چاہیے، سزائے موت ملنی چاہیے، قانون پاس ہونا چاہیے، قانون دانوں، سیاست دانوں، حکمرانوں، میں قانون کی بات کر رہا ہوں، قانون کی، عقل کے اندروں میں قانون کی بات کر رہا ہوں، قانون کی، کس کے قانون